آج کل معمہ بنا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں، حکومت بھی کہتی ہے کہ ان کو سہولت کاری وہاں پہ دی جاتی رہی ہے، اور ایک ملاقات جو کہ صبح 7 بجے ہوئی اور اس ملاقات سے پہلے بھی ان کے پاس ساری انفارمیشن موجود تھی، ان کو بتایا گیا تھا۔ اب اس انفارمیشن کے پیچھے حکومت کے کچھ چند لوگوں نے کہا کہ شاید یہ حکومت بھی اس کے پیچھے ہے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے یہ سہولت کاری کی ہے۔ آپ کیا خیال ہے کہ کون ہے سہولت کار جو کہ 7 بجے جیل بھی اوپن کروا دیتا ہے، ملاقاتیں بھی کروا دیتا ہے، اور جو تمام انفارمیشن ہے وہ بھی ان کے پاس پہنچ جاتی ہے؟ شکریہ، مگر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب اس طرح کا سوال آتا ہے کہ دیکھیں، جب میں کہتا تھا کہ سہولت کاری ہے، اور یہ میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں، تو 18 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں بھی میں کہتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ آپ حکومت میں ہیں، سہولت کاری کہاں ہے بتائیں، اور میرے اپنے لوگ بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی کوئی سہولت کاری نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سہولت کاری ایک ایک ادارے سے نظر آنا شروع ہوئی، 9-10 مئی ہو گیا، اس کے بعد بھی سہولت کاری جاری رہی، ایک شخص کو پکڑ لیا گیا، سہولت کاری مدھم ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، مگر سہولت کاری آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ کس شخص کے لیے یا کس قیدی کے لیے اس طرح رات کو اس کو انفارمیشن بھی ساری ملتی ہے اور صبح 7 بجے کوئی ملاقات بھی کر لیتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو موصوف اندر ہیں، جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی کہ ساری حکومت جو ہے وہ اس چکر میں لگی ہوئی ہے، یا ساری حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو سزا کس طرح دینی ہے یا اندر کس طرح رکھنا ہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ حکومت وقت ہو یا اداروں میں بیٹھے وہ لوگ ہوں جو پاکستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، استحکام سیاسی معاشی دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں ایک مقام اس کا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار ہمیشہ رکھنا چاہتی ہیں، اور جب بھی پاکستان کے اندر کوئی انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کوئی پرتشدد احتجاج شروع ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے یا اس کو فنانس کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ہیں جو اس فتنے کو کنٹرول کرنے کی فکر میں ہیں، جو آپ بات کر رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فتنے کو پروان چڑھا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو اور وہ غیر ملکی ایجنڈا پورا کر سکیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا ایجنڈا ہے، اور جو لے کے آیا تھا یہ ایجنڈا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک سرا پکڑا ہے اداروں نے جنرل فیض کو پکڑ کے، آپ بھی یہی ہیں، میں بھی اگر زندہ رہا تو میں بھی دیکھوں گا کہ جب تک آپ دوسرے سرے تک پہنچیں گے نہیں، اس وقت تک ایک سرا پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جتنے اس منصوبہ سازی میں لوگ ہیں ان کو پبلک کرنا چاہیے، ان کے نام ان کے لوگوں کو بتانے چاہیے، کرتوت ان کی جرائم بتانے چاہیے، اور ان کو پاکستان کے آئین قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے، جو کہ 1.5 سال کے اندر 9-10 مئی کرنے والوں کو آج تک نہیں دی جا سکی۔ جی میاں صاحب، یعنی کہ آپ بھی بانی پی ٹی آئی کے اس خیالات کے ساتھ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے؟ میں نے کب کہا ہے آپ کو اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے؟ میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ ایک سرا پکڑا ہے اور آخری سرے تک جائیں، اور جتنے نام اس میں ہیں، وہ ثاقب نثار ہو، وہ بندیال ہوں، وہ باجوہ صاحب ہوں، یا کوئی اور ہو، یا کوئی میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، یہاں تک کہ میری جماعت کے اندر سے بھی اگر کوئی سہولت کاری میں موجود ہو یا فیض صاحب کے منصوبہ بندی میں کوئی شامل ہو، تو ان کو ان کے نام پبلک کیے جانے چاہیے۔ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر اس کے لیے کیا جانا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ ایسا کیا کیا جانا چاہیے؟ جیسے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا پھر؟ نہیں عالیہ، ایک سیکنڈ، بات یہ ہے ہر ادارے کا خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے۔ ایک ادارے کے جس سے جنرل فیض کا تعلق تھا اس کے اندر احتساب کا طریقہ کار موجود ہے،
وہ اپنا اس طرح طریقہ کار سے ٹرائل کر رہے ہیں، کریں گے۔ اب آ جائیں دیگر لوگ جو ہیں ان کے اگر کسی ادارے سے منسلک کوئی ہے تو اس ادارے کا بھی خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے، وہ کریں۔ جہاں تک سویلین کا تعلق ہے تو جو کہ ایک حقیقت ہے کہ ماسٹر مائنڈ تھا 9-10 مئی کا، سہولت کاری تھی اس کو باقی جگہوں سے، تو اس شخص کا اگر آپ یا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو عمران خان کا آپ اوپن ٹرائل کریں۔ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ ایک سویلین ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، مگر کیوں نہیں کیا گیا 1.5 سال کے اندر، یہ قوم پوچھ رہی ہے۔